الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا. گزشتہ جمعے ایک حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے. تو گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں جھوٹ کے بارے میں تفصیلی بات عرض کر دی. منافق کی دوسری نشانی یہ ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے. تو گزشتہ جمعے کو تفصیلی اس کے بارے میں عرض کر دیا تھا. تیسری نشانی اذا وعد اخلف، منافق کی نشانی یہ ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی پاسداری نہ کرے اس کا دین نہیں ہے، بے دین ہے وہ. تو وعدہ پورا کرنا لازم ہے مسلمان پر، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اور وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے. وعدے کی بہت ساری صورتیں ہیں. سب سے پہلا وعدہ تو وہ ہے جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے. اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، روحوں کو جمع کر کے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کو نکالا. سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے. اور ان تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا
کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح نے، تمام انسانوں نے اللہ کی ربوبیت کا وعدہ کیا۔ ربوبیت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ رب تو اللہ کو مانے اور زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے۔ اللہ کی ربوبیت کے وعدے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم اپنی زندگی، ساری زندگی تیری مرضی کے مطابق گزاریں گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور تیرے احکامات کو پورا کریں گے۔ یہ سب نے وعدہ کیا۔ اس لیے قیامت کے دن کافر یہ کہیں گے کہ پروردگار، دنیا میں ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا، ہمیں خبر نہیں تھی۔ تو اللہ اسی وعدے کو یاد دلائیں گے اور اللہ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں اپنے رسولوں کو بھیجا، وہ اس لیے بھیجا تاکہ وہ رسول تمہیں یہ وعدہ یاد دلائے کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ تو گویا کہ جو انسان اللہ کا حکم توڑے، اللہ کی نافرمانی کرے، اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ منافق کی نشانی پائی گئی اس میں۔ سب سے پہلے تو یہ وعدہ ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا، اے اللہ ساری زندگی تیری مرضی کے مطابق گزاریں گے، خوشی میں، غمی میں، بیماری میں، راحت میں، تکلیف میں، دکھ میں، ساری زندگی تیری مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر پھر آتا ہے وعدہ انسانوں کے ساتھ۔ کسی انسان کے ساتھ وعدہ کر لیا، فلاں وقت میں تمہارے پاس آؤں گا، فلاں وقت تمہارا قرضہ ادا کروں گا، فلاں دن میں تمہارے یہ کام کروں گا۔ یہ وعدہ پورا کرنا یہ بھی لازم ہے۔ اگر وعدہ پورا نہیں کیا تو یہ منافق کی نشانی اس میں پائی گئی۔ اگر بھول گیا تو کوئی گناہ نہیں، بھول اللہ کی طرف سے ہے۔ وقت پہ نہیں پہنچا، بھول گیا، کوئی گناہ نہیں۔ یا روانہ ہوا لیکن بیچ میں رکاوٹ پیش آئی، پھنس گیا ٹریفک میں، رکاوٹ پیش آئی، وقت پہ نہیں پہنچ سکا، گناہ تو نہیں ہے لیکن معذرت ضرور کرے، اس کو بتائے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا، معاف کر دیں۔ یہ ضروری ہے، اس کا حق دبایا، اس سے معافی لینا ضروری ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا فلاں وقت پہ پہنچنے کا لیکن راستے میں رکاوٹ پیش آئی، میں نہیں پہنچ سکا، معذرت ضروری ہے۔ مسلمان کے ساتھ وعدہ وہ تو ظاہر ہے کہ پورا کرنا ضروری ہے، کافر کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ کافر کے ساتھ اگر کوئی مسلمان وعدہ کرے اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ میں دو واقعات عرض کروں گا، اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، عبرت ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، جن کا لقب ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز جاننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راز کی باتیں بتائی تھی، اور ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ دونوں مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل رہے تھے، غزوہ بدر ہونے والا تھا، اور کفار 1000 افراد کا مسلح لشکر لے کر نکلے مکہ سے۔ ادھر کفار 1000 افراد ہیں، مسلح ہیں، اور مسلمان 313 ہیں، تعداد میں کم ہے، اسلحہ نہیں مسلمانوں کے پاس، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں
اور 8 تلواریں ہیں، اور باقی صحابہ کے پاس ڈنڈے ہیں۔ راستے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد ابو جہل سے ملے، تو ابو جہل نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں ان نبی کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے روکا اور کہا نہیں، میں آپ کو وہاں جانے نہیں دوں گا، اور تلوار کا اشارہ کیا کہ میں تمہیں اس تلوار سے قتل کروں گا۔ تو انہوں نے بہت اصرار کیا کہ ہمیں آپ چھوڑ دیں۔ ابو جہل نے وعدہ لیا ان سے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا، لیکن وعدہ کرو کہ تم ہمارے مقابلے پر لڑائی میں نہیں شامل ہوگے۔ وعدہ کر لیا اور زبردستی وعدہ لیا۔ جب حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، راستے میں ملے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے قصہ سنایا، ہم نے ابو جہل کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے مقابلے پر لشکر میں نہیں آئیں گے، لیکن یا رسول اللہ وہ تو کافر ہے اور اس نے زبردستی ہم سے وعدہ لیا، ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اب ایک تاریخی غزوہ ہو رہا ہے، غزوہ بدر، اور مسلمانوں کو افراد کی ضرورت ہے، 313 ہیں، افراد جتنے زیادہ ہوں تو بہتر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ابو جہل کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے مقابلے پر نہیں آؤں گا، اس لیے تم اب ہمارے ساتھ نہ جاؤ، تم سیدھا مدینے چلے جاؤ، وعدہ پورا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ چلو وہ تو کافر تھا، کافر کے ساتھ وعدہ کیا اور آ جاؤ ہمیں ضرورت ہے، کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، نہیں، فرمایا تم اب جہاد میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ اب بدری صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، تمام صحابہ میں سب سے افضل اونچے مرتبے والے بدری صحابہ ہیں، اور بدری صحابہ کے نام بھی احادیث میں موجود ہیں، اور ان کا نام پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ بدری ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد اس فضیلت سے محروم ہوئے۔ کیوں؟ تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو۔ کافر کے ساتھ وعدہ، صرف کافر نہیں، کافروں کا سردار ابو جہل کے ساتھ وعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وعدے کو بھی پورا کرو۔ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ بھی پورا نہیں کرتے۔ ایک مثال یہ ہے۔ دوسری مثال، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب امیر تھے، امیر المومنین، ملک شام میں رہتے تھے، رومیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا تھا، رومی کافر تھے، معاہدہ ہو چکا تھا، وعدہ ہو چکا تھا صلح کی، صلح کا وعدہ ایک مدت تک کے لیے، اتنی مدت تک ہم نہیں لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب وہ مدت ابھی نہیں آئی، پوری نہیں ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حکومت میں بھی، حکومتی معاملات میں بھی بہت ماہر تھے، اللہ نے ان کو بہت ذہانت دی تھی، جنگی امور میں بھی بہت ماہر تھے، بڑی مہارت تھی ان کو۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ جب معاہدے پورا ہونے کی تاریخ ہے، اس تاریخ سے پہلے ہم دشمنوں پر حملہ نہیں کر سکتے، لیکن ایسا تو کر سکتے ہیں ہم اپنی فوجوں کو لے کر چلیں بارڈر پر، تاریخ معاہدے کی تاریخ پوری ہونے سے پہلے اپنی فوجوں کو ہم بارڈر پر لے جائیں، تاکہ جو ہی معاہدے کی تاریخ پوری ہو تو ہم حملہ کریں گے دشمنوں پر، دشمن کو پتہ نہیں چلے گا، اچانک حملہ کریں گے۔ اب وہ اپنے لشکروں کو لے کر گئے، اور جب معاہدہ ختم ہونے کی تاریخ آئی،
فوراً دشمنوں پر حملہ کیا اور کچھ علاقہ فتح کیا اور آگے بڑھتے رہے. دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے اتنی تیزی سے کہ گرد اڑ رہی ہے. انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ عمرو بن عباسہ رضی اللہ عنہ تھے، صحابی، اور وہ بلند آواز سے کہنے لگے قفو عباد اللہ، اے اللہ کے بندو کھڑے ہو جاؤ. اور یہ کہہ رہے تھے وفاء لا غدر، وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے. جب وہ صحابی آئے انہوں نے حدیث سنائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ جب کسی قوم کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو جائے تو اس کی مدت پوری ہونے سے پہلے نہ تم اس معاہدے کو پختہ کر سکتے ہو نہ توڑ سکتے ہو، مگر یہ کہ تم اپنے دشمنوں کو خبر دے دو کہ بھائی پہلے اطلاع دے دو کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے، اس کے بعد تم جنگی تیاری کرو. اطلاع دیے بغیر اپنی فوجوں کو وہاں تک لے جانا، جنگی تیاری کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. وعدہ کیا تم نے ان سے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دشمنوں کا علاقہ فتح کیا تھا، آگے بڑھتے رہے، لیکن جب حدیث سنی اور پتہ چلا کہ ہم نے تو وعدہ کیا، ابھی تاریخ پوری نہیں ہوئی تھی اور ان کو اطلاع ہم نے نہیں دی تھی کہ ہم حملہ کر رہے ہیں تم پر، اس لیے وہ جتنا علاقہ فتح کیا تھا وہ دشمنوں کو واپس کر دیا. ناجائز طریقے سے دشمن کا علاقہ فتح ہوا، اللہ کا حکم اس میں ٹوٹ رہا تھا، اس لیے اس علاقے کو واپس کر دیا، کافروں کے علاقے کو واپس کر دیا. اب اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں. ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے اگرچہ کافر کے ساتھ ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کتنی جنگی تیاری کی تھی، کتنا لمبا سفر کیا ہوگا اور کتنا علاقہ فتح کیا دشمنوں کا، لیکن جب وعدے کی بات سامنے آئی سارا فتح کیا ہوا علاقہ واپس کر دیا، پیچھے مڑ گئے. ایک بات تو ہمیں وعدے کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ گئی اس سے، اور دوسری بات، دوسرا سبق یہ ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حدیث کی کتنی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی، اپنی ساری محنت کو ختم کر دیا اور حدیث پہ عمل کیا. آج ہم کتنی حدیثیں سنتے ہیں لیکن عمل کسی پر نہیں ہوتا. تو وعدے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرو، اگرچہ کافروں کے ساتھ وعدہ کیا ہو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی عذر ہو تو معذرت پہلے کر لے کہ یہ عذر ہے میں پورا نہیں کر سکتا، اطلاع دے دو، معافی مانگو اس سے. اسی طرح وعدے کی ایک تیسری صورت یہ ہے، ایک آدمی کسی دفتر میں کسی کمپنی میں ملازم ہے، دستخط اس نے کر لیے، ملازمت کے وقت دستخط کر لیے، اپنے کاغذات دے دیے. اب یہ وعدہ کر لیا اس نے کہ میں قوانین کی پابندی کروں گا، پورا وقت میں دوں گا، جتنا وقت ہے دفتر کا، جتنا وقت کارخانے کا ہے پورا میں دوں گا، اور جتنا تمہارا مال ہے، تمہاری چیزیں، اس کی حفاظت کروں گا. یہ وعدہ ہے. اس وعدے کو کہاں پورا کرتے ہیں مسلمان؟ خیانت کرتے ہیں، وقت کم دیتے ہیں، پورا وقت نہیں دیتے، کارخانے کی چیزیں اپنی ضرورت میں استعمال کرتے ہیں بغیر اجازت کے. یہ بھی وعدہ ہے. یہ دستخط کرنا یہ عملی طور پر وعدہ ہے، اگرچہ زبان سے وعدہ نہیں کیا. اسی طرح وعدے کی ایک صورت یہ بھی ہے، انسان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قوانین جو انتظامی امور سے تعلق رکھتے ہیں، انتظامی قوانین، بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو،
تو گویا کہ اس ملک کے باشندے نے یہ وعدہ کیا کہ میں یہ سارے قوانین پورے کروں گا، ان قوانین کی پابندی کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ آج اس کو بھی توڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ٹریفک کے قوانین ہیں کہ کون سی گاڑی کس لائن پہ چلے گی، اور سامنے سگنل آیا تو لال بتی پر کیا کرنا ہے اور سبز بتی پر کیا کرنا ہے، یہ قانون ہے۔ اب ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو ان قوانین کو توڑتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا چالان ہوتی ہے اور یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اپنی لائن کو چھوڑ کر دوسری لائن میں جاتے ہیں۔ رفتار کا قانون ہے، اتنی رفتار سے تم نے جانا ہے، اس کی پابندی اس مسلمان پہ لازم ہے۔ کس لائن پہ تم نے جانا ہے اس کی پابندی اس پر لازم ہے، اس لیے کہ انتظامی امور سے اس کا تعلق ہے۔ اور اس کی بھی ہمیں مثال ملتی ہے۔ مصر میں فرعون کی حکومت تھی اور موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، بنو اسرائیل مصر میں تھے، حکومت کافروں کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو آدمی آئے، ایک بنو اسرائیل میں سے تھا، ایک قبطی تھا فرعون کی قوم میں سے۔ ان کا آپس میں کچھ جھگڑا ہوا اور وہ بنو اسرائیل میں سے جو تھا وہ حق پر تھا اور جو فرعون کی قوم کا تھا وہ باطل پر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور وہ جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا اس کو تھپڑ مارا، اور تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس تھپڑ سے وہ آدمی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اس کا ذکر کیا، رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے اللہ میں نے ان سے ایک آدمی قتل کیا ہے۔ جب وہ آدمی قتل کیا تو فرعون نے کہا ان کو پکڑو، ہمارا بندہ انہوں نے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بھی معافی مانگی، یہ نہیں کہا کہ یہ تو کافر تھا، اس کو تو قتل کرنا جائز تھا۔ وہاں کافروں کی حکومت تھی، کافر کو قتل کرنا بلا وجہ وہ بھی جائز نہیں تھا۔ جیسے ہمارے ملک میں اسلامی ملک ہیں، یہاں جو عیسائی ہیں، ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ذمی کہلاتے ہیں، ان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے اگر بلا وجہ کسی عیسائی کو، ہندو کو قتل کیا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے اگرچہ یہ مسلمان ہے۔ تو ملکی قوانین کی پابندی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھ سے یہ غلطی سے قتل ہوا، یہ کافر مجھ سے غلطی سے قتل ہوا۔ تھپڑ سے کوئی مر جاتا ہے؟ لیکن اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس تھپڑ سے یہ قبطی مر جائے گا۔ اسی طرح لوگ ویزا لیتے ہیں کسی دوسرے ملک کا اور وہاں جاتے ہیں، اب وہاں کے جتنے قوانین ہیں ان کی پابندی کرنا اس پر لازم ہے۔ یہ ویزا لینا وہاں یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے سارے قوانین کی پابندی کروں گا۔ تو وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے، وعدہ پورا کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہاں اگر ملکی قانون میں کوئی خلاف شریعت بات ہو، شریعت کے خلاف کوئی قانون ہو، اس کو ماننا جائز نہیں، اس کی پابندی کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں۔ اگر گناہ کی بات ہے تو ماں باپ کا حکم ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف بات میں نہ کسی استاد کا حکم ماننا جائز ہے نہ ماں باپ کا، تو حکومت کا قانون کیسے اس کا ماننا جائز ہوگا؟ مثال کے طور پر ابھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں قانون پاس ہوا اور قومی اسمبلی میں پہلے یہ قانون بنایا کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا یا لڑکی ان کی شادی
جائز نہیں ہے، خلاف قانون ہے، پابندی لگا دی اس پر۔ یہ قانون سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کرا دو، اور بالغ ہونے کی حد یہ ہے کہ 15 سال ان کی عمر ہو جائے تو شادی کرا دو، اور یہ قانون بناتے ہیں کہ 18 سال سے کم کی شادی جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ تو ان عقل کے اندھوں سے اگر کوئی پوچھے کہ 18 سال سے کم عمر کا لڑکا اور لڑکی اگر آپس میں دوستی قائم کریں، گرل فرینڈ بنائیں، بوائے فرینڈ بنائیں، اس پر تو تم نے پابندی نہیں لگائی، اس پر کوئی پابندی نہیں، اور اگر وہ شادی کریں تو پابندی ہے۔ یعنی حلال پہ پابندی اور حرام کی اجازت۔ اب یہ قانون خلاف شریعت ہے، اس پر عمل کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ جو والدین اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرائیں بالغ ہونے کے بعد، بالکل جائز ہے۔ جو امام صاحب مسجد کا ان کا نکاح پڑھائے، بالکل جائز ہے، اس لیے کہ قانون شریعت کے خلاف ہے۔ اب ایک اور قانون پاس کیا کہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں تمام مساجد میں 5 نمازوں کی اوقات ایک ہوں گی، ایک ہی وقت پر نمازیں پڑھی جائیں گی، اور یہ قانون کراچی میں بھی آئندہ نافذ ہوگا، اور لاہور میں بھی، اور بڑے بڑے شہروں میں۔ یہ کون سا دین کا کام ہے؟ اس کی کوئی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے دین کا کام کیا۔ ایک آدمی کوئی عذر ہے، ایک مسجد میں اس کو نماز نہیں ملی، جماعت فوت ہو گئی، دوسری مسجد میں دوسرا وقت ہے، وہاں جا کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک آدمی کا کوئی ضروری کام ہے اور وہ سفر میں جا رہا ہے، تو اپنی مسجد میں نماز دیر سے ہوتی ہے، دوسری مسجد میں نماز پہلے ہوتی ہے، وہاں جائے نماز پڑھے۔ یہ کون سا دین کا کام ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قانون نافذ کرتے کہ جب نماز کا وقت ہوگا ساری مارکیٹیں بند ہوں گی، ساری دکانیں بند ہوں گی، یہ قانون نافذ کرتے، لیکن اس پر کوئی پابندی نہیں، کوئی اپنی دکان چلائے، کوئی مارکیٹ کھلی رکھے، بالکل غلط قانون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، جب قبلہ تبدیل ہوا، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا ملک شام، پھر کعبۃ اللہ بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی مسجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی کعبۃ اللہ کی طرف، اور پھر مسجد سے نکلا اور بنو حارثہ قبیلے کی مسجد جو مدینہ کے اندر تھی وہاں گزرا، وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، ان کو قبلہ بدلنے کا علم نہیں ہوا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پہلے ہو گئی، اس مسجد میں نماز بعد میں ہو رہی ہے، چنانچہ نماز کے اندر جب انہوں نے سنا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا، وہ نماز کے اندر ہی بیت اللہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ پھیر دیا۔ کچھ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی، کچھ نماز بقیہ وہ بیت اللہ کی طرف ادا کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر مختلف اوقات میں نمازیں ہوتی تھی، ایک وقت کی پابندی نہیں تھی۔ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے تم یہ قانون نافذ کرو کہ جب نماز کا وقت ہو تو ساری مارکیٹیں بند ہوں، سارے دکان بند ہوں، یہ نافذ کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وعدے کی پاسداری کرنا، وعدہ پورا کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، اور وعدہ خلافی کرنا نفاق کی علامت ہے۔